بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وعاہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ فرزندان اسلام مساجد میں اعتکاف کیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش لینے کے لیے، اور حقیقی معنوں میں جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش میں فرزندان اسلام مساجد میں اللہ کے گھر میں یوں سمجھیں دھرنا دیے بیٹھے ہیں کہ باری تعالیٰ دنیا کو چھوڑ کر کے، کام کاج کو چھوڑ کر کے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اور تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں۔ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ ناظرین، اعتکاف نہ صرف اس امت پر بلکہ آپ سے پہلے بھی، اس امت سے پہلے بھی لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سابقہ امتوں میں بھی اعتکاف موجود تھا، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاکِفِينَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ کہ خانہ کعبہ کو صاف ستھرا رکھیں اس کے طواف کرنے والوں کے لیے، اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور اس میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اعتکاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی کیا کرتی تھی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ مسجد کو، بیت اللہ شریف کو صاف اور پاک رکھیں، اس لیے کہ اس میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اعتکاف جس طرح اس امت کے لیے، تو آپ سے اس امت سے پہلے بھی لوگ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے بہترین نمونہ وہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک سال رمضان کا اعتکاف نہ کر سکے کسی عذر کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں یہاں تک کہ موت تک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے بظاہر پردہ فرما کے چلے گئے، تو آخری عمر تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو 10 دنوں کا اعتکاف فرمانے کے بعد فرمایا کہ صحابہ، میں نے اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا لیکن اس میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا، لہٰذا دوسرے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ دوسرے 10 دن جب کمپلیٹ ہوئے، آپ نے پھر صحابہ سے فرمایا صحابہ، میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا، آؤ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں۔ تو گویا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور مقصد اس میں لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس رات کو پانے کے لیے لیلۃ القدر کو، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لیلۃ القدر کو گزارا، اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اگرچہ اس کی زندگی میں اس کے جو گناہ ہیں وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہے، ریت کے ذروں سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ تو یہ اعتکاف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمایا کرتے تھے، اور مقصد لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے سے افضل رات ہے، تو لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کرنا اور اعتکاف میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اور بڑا خوش نصیب ہے جو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، گویا اپنے گناہوں کی معافی کروا لیتا ہے، اپنے گناہ معاف کروا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری روئے زمین پر، قرۂ ارض پر جہاں جہاں معتکفین اعتکاف کیے بیٹھے، اللہ کے گھر میں دھرنا دیے بیٹھے، ہم دعا گو ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں ان کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اعتکاف چونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنا ہے، تو اس کا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور مسجد میں چونکہ جب کاروبار چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، تو اب سب کچھ چھوڑنے کا مقصد تو یہ نا کہ رب کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی عبادت کرنی، تو مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ رب کی عبادت کریں، لیکن ضمناً اگر کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے تو موبائل پہ کسی کو کال ضرورت پڑ جاتی ہے تو بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کے وہی معاملات، وہی کاروبار کی باتیں اور وہی دنیا کی باتیں چلتی رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ ہم بیٹھے ہی مسجد میں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، تو ان کاموں سے بچیں، ان باتوں سے بچیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے، سیاق کے اندر موجود ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی گھر میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کرتا ہے تو وہ تو اس کی نیکیاں یوں ضائع ہوتی ہیں جس طرح کی آگ خشک لکڑی کو جلاتی ہے، اسی طرح اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ تو اپنی نیکیاں جو اس نے کی ہیں اس کو ضائع مت کریں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا مقصد صرف رب کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے۔ اور دیکھیں، رب کے گھر میں بیٹھ کے اعتکاف کر لیا، اب اعتکاف کر کے جو شخص 10 دنوں کے لیے دنیا سے کٹ گیا، ہر چیز کو چھوڑ کر کے رب کے گھر میں بیٹھا ہے، وہ تو تزکیہ نفس کے لیے آیا، وہ تو دل کو پاک کرنے کے لیے آیا، وہ تو اپنے دل کو چمکانے کے لیے آیا۔ تو دل کو چمکانا کیسے پاک ہوگا؟ رب کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل پاک ہوتا ہے، دل چمک جاتا ہے، دل صاف ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان کوئی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، اور یہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا جب انسان توبہ کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ سیاہی مٹا دیتا ہے۔ میں جس طرح کسی لوہے کو زنگ لگتا ہے تو لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، تیزاب ہے، کیمیکلز ہے، تو دل کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، رب کی عبادت کے لیے اور اپنے تزکیہ نفس کے لیے۔ اور رب نے بڑے پیارے انداز میں سورۃ الشمس اٹھا کر کے دیکھ لیں، 8 قسمیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، 8 قسمیں دینے کے بعد پھر فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا دل صاف کر لیا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ تو جو اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا اس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ اب عبادت کریں اور ساتھ میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ و استغفار کریں۔ اور توبہ کا جو مفہوم علماء نے لکھا ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ جو سابقہ زندگی ہے
اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے، استغفار کرے، اللہ اس کو معاف فرما دے، اور جو آنے والی زندگی ہے وہ اس کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور عہد کر لیا کہ جو سابقہ زندگی میری گزری ہے گناہوں میں، خطاؤں میں، سستی میں، کاہلی میں، نافرمانی میں، آج کے بعد انشاءاللہ وہ نافرمانی میں نہیں گزرے گی، بلکہ آج کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے گی۔ جس نے یہ پختہ ارادہ کر لیا، بندے کا کام پختہ ارادہ کرنا ہے، اس پر توفیق رب کی ذات کی دینی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو توفیق دے دیتا ہے، پھر اس کی زندگی یوں بدلتی ہے۔ اور لوگوں کو بدلتے ہوئے ہم نے دیکھا، دنیا والوں نے دیکھا، کتنے کتنے لوگ ایسے ایسے پاپی تھے، گناہگار تھے، زندگی گناہوں میں گزری، لیکن کسی اللہ والے کی صحبت کا اثر ان کو یہ ملا، کسی ایک اللہ والے کی صحبت کا اثر یہ ملا کہ پھر وہ 5 وقت کے نمازی بھی بن گئے، وہ تہجد گزار بن گئے، وہ مؤذن بن گئے، اذانیں دینے والے بن گئے، مسجد کے خادم بن گئے، وہ پھر لوگوں کی خدمت گزار بن گئے۔ ایسی ایک صحبت، کسی نے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، صحبت صالح تورا صالح کند اور صحبت تالے تورا تالے کند۔ نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو یہ اللہ کے گھر میں اللہ والوں کی صحبت میں تو ہم بیٹھے ہوئے، تو اس کی صحبت کا اثر پھر ایسا نکلتا ہے اور ملتا اسی کو ہے جو لگن کے ساتھ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اور جو سابقہ زندگی اس کی سستی میں گزری ہے، کاہلی میں گزری ہے، نافرمانی میں گزری ہے، وہ پکا ارادہ کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے آئندہ جو زندگی آئے گی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے گی، وہ رب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزرے گی، وہ والدین کی خدمت میں گزرے گی، وہ اساتذہ کرام کی خدمت میں گزرے گی، وہ نماز پڑھتے ہوئے گزرے گی، رمضان کے روزے رکھتے ہوئے گزرے گی، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزرے گی، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے گزرے گی۔ بس یہ زندگی ہے، اور یہی زندگی کامیابی کی زندگی ہے۔ جس نے اپنی زندگی اس انداز سے گزاری، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت کی ساری نعمتیں ہیں اسی کے لیے۔ رب نے کہا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ باغات ایسے ہیں، منظر دیکھیں کیسا خوبصورت، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کر دی، اور پھر فرمایا خالدین فیہا ابدا، جنت میں داخل کرنے کے بعد نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا کی نعمتیں رب دے کر کے واپس لے بھی لیتا ہے، نشان کے لیے، عبرت کے لیے، لیکن آخرت کی نعمتیں جن کو دے دی جائے گی، قرآن نے کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، ہمیشہ کی زندگی بھی ہے۔ اللہ جس کو آخرت کی زندگی دے دے گا، آخرت کی نعمتیں دے دے گا، پھر اس سے واپس نہیں لی جائیں گی، جنت کی نعمتیں ساری اس کے لیے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا ان کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا، رب کا دیدار ان کے لیے، جنتیوں کے لیے، مومنوں کے لیے وہ سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اس لیے جو حضرات معتکفین ہیں، اعتکاف میں ہیں، رب کے گھر میں ہیں، اب ان کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانی اور ہمارے لیے بھی دعا کروانی ہے، ہماری بھی بخشش کروانی ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور تزکیہ نفس کرنا ہے۔ جس کو یہ حاصل ہو گیا سمجھے اس کا اعتکاف قبول ہے، جس کی زندگی بدل گئی، اعتکاف سے پہلے جو زندگی تھی، اعتکاف کے بعد اگر اس کی زندگی بدل گئی تو سمجھے وہ اپنے اعتکاف میں کامیاب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتکاف کو قبول فرما لیا۔ ٹائم چونکہ مختصر ہے، میں آخر میں یہ حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی شریف کے اندر موجود ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے اعتکاف کیا، جس نے اللہ کے گھر کا 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ معتکفین آپ اس انداز سے اعتکاف کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعتکاف کو قبول کر لے، آپ کے لیے بھی اجر ثواب ہے اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔
کہ کیا خواتین مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ صاحب بہار سید نے اس کو مکروہ لکھا ہے، خواتین اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ گھر میں اعتکاف کرے، اور گھر میں ہر گھر کی ایک مسجد ہوتی بھی ہے، ہونی چاہیے بھی، خواتین کو اپنے گھر کی مسجد جو ہے وہ منتخب کرنی چاہیے۔ اور یہاں تک لکھا ہے صاحب بہار سید نے کہ اگر پہلے سے مسجد نہیں بنائی ہوئی تو اعتکاف کرنے سے پہلے وہ جگہ کو مسجد بنا لے، منتخب کر لے، تو خواتین گھر میں ہی اعتکاف کریں، ان کے لیے یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے، مگر نہ وہ مسجد میں اعتکاف کرنا خواتین کے لیے مکروہ کہا گیا۔ اور پروفیسر صاحب ایک میرا آخری سوال ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام بھی اختتام کی طرف ہے، کہ جو لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں کیا وہ غسل بھی کر سکتے ہیں؟ اگر تو غسل کی حاجت نہیں ہے تو پھر ان کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ انسان جتنا عاجزی و انکساری میں ہوتا ہے، پراگندہ حال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی سنتا ہے۔ تو کپڑے بھی تبدیل نہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، سر کو نہ دھوئے، غسل نہ کرے، بلکہ جتنا میلا کچالا رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، تو اللہ تعالیٰ جلدی اس کی پکار کو سنے گا، اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ ہاں کچھ لوگوں کو یہ الرجی ہوتی ہے کہ ان کو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، ہر روز کا معمول ہوتا ہے، تو کر بھی لے تو اس کے لیے حرج نہیں ہے۔ گرمی کی شدت ہے تو گرمی سے بچنے کے لیے اگر وہ کر بھی لیتا ہے غسل تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ غسل جنابت ہے تو اس میں تاخیر نہیں کرے گا۔ غسل جنابت ہے، اگر غسل فرض ہو گیا تو پھر وہ فوراً جا کر کے مسجد کے اندر غسل کرنا، اب تو چونکہ فرض ہو گیا ہے وہ لازمی کرے گا۔ ہاں البتہ اگر غسل جنابت فرض نہیں ہے تو بہتر یہ ہے اجتناب کرے، اور اگر پھر بھی ضرورت ہے، حاجت ہے، تو پھر کرنے کی اجازت بھی ہے۔ ہاں البتہ جو فی زمانہ دیکھنے میں ملتا ہے، واش روم میں جا کر کے سگریٹ نوشی کرنا یا ٹائم ضائع کرنا، فون پہ لوگوں سے باتیں کرتے رہنا، یہ ان چیزوں سے سختی سے ممانعت ہے۔ اعتکاف کی حالت میں یہ عمل نہیں کرنے چاہیے، یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ عمل ہے، تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ عمل کرے تو اس کے لیے یہ نازیبا ہے، اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔